الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کامیابی پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اگر ایمان والے پورے اسلام پر عمل کریں گے ان کی کامیابی ہے. اسلام کیا ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، پانچ چیزوں کے مجموعہ اسلام ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں عقائد بھی درست ہیں، اس کی زندگی میں عبادات بھی ہیں، اس کی زندگی میں معاملات بھی درست ہیں، اس کی معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہے، اس کے اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہیں، تو یہ شخص کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ایمان والوں میں اس دور میں جو سب سے زیادہ کمی پائی جا رہی ہے وہ ایمان والوں کو معاشرت کا پتہ نہیں ہے، اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ان پانچوں چیزوں کو دو چیزوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دو چیزیں یہ ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک عبادات ہیں، ایک معاشرت ہے. عبادات کم ہیں، معاشرتی جو احکام اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے وہ زیادہ ہے. المیہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرت کو چھوڑ چکا ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کی معاشرت کیسی تھی، میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، میرے اور آپ کے نبی کا دنیا کے اندر رہن سہن کیسے تھا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ کیا تھا،
یہ آج کا مسلمان اس سے غافل ہے۔ عبادات اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن ایک حصہ ہے، سارا اسلام نہیں ہے، سارا دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کسے کہتے ہیں؟ دین وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے پہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ملازم ہے، دین اس کی رہنمائی کرے گا تیری ملازمت کیسی ہونی چاہیے۔ کوئی تاجر ہے، دین اسے بتائے گا تیری تجارت کیسی ہونی چاہیے۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، دین اسے بتائے گا تو نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ جو شادی شدہ ہے، دین اسے بتائے گا کہ تیرے اوپر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر ہمارا اسلام، جس کو اللہ نے دین بنایا ہے، مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ چند مخصوص عبادات کا نام مذہب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جو منتخب کیا ہے وہ دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرو گے تو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر ہم عبادات کے ساتھ اپنی معاشرت، اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو بنا لیں، مسلمان کی معاشرت بھی زندگی میں آ جائے گی، معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاقیات بھی بن جائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا وصف، جسے حسن اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا بہت بڑا وصف جسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اگر مسلمان اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر لے، اس کی زبان میں مٹھاس آ جائے، اس کی زبان پہ نرمی آ جائے، اس کی گفتگو سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تکلیف کی بجائے لوگ اس کی گفتگو کو سنیں، لوگ سکون محسوس کریں، اس کی زبان میں جب مٹھاس آئے گی، اس کے ملنے میں مٹھاس آئے گی تو اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، معاملات خود بخود بن جاتے ہیں، معاشرت بن جاتی ہے اور اخلاقیات اس کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کا بہت بڑا وصف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حسن اخلاق والی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی اڑتے تھے، اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے، جب لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے، لوگ بات سنتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کے سینے کی اندر ایک درد پیدا ہوتا تھا کہ یہ لوگ بات سنتے کیوں نہیں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اتنا کیوں کڑتے ہیں؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ساری رات عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو دھو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب نماز ساری رات نہیں پڑھنی، کچھ دیر آرام کرو، آدھی رات پڑھ لو، تہائی رات پڑھ لو، لیکن آرام بھی کرو۔ قرآن آیا یعنی کم کرو۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب اور اخلاق اچھے کر لو، اور اخلاق۔ حالانکہ میرے اور آپ کے نبی اخلاق میں باکمال تھے، میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق اعلی کامل تھے، لیکن اخلاق کی بلندی کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، اور فرمایا اللہ نے قرآن میں اگر میرا نبی با اخلاق نہ ہوتا، تندخو ہوتے، غصے والے ہوتے، زبان میں سختی ہوتی، اے میرے محبوب اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہوتی تو صحابہ کبھی بھی آپ سے فیض حاصل نہ کر سکتے، صحابہ آپ کے پاس ہی نہ بیٹھتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے۔ آپ نرم دل ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں تو صحابہ جوق در جوق آپ کی مجلس میں آتے، لوگ کلمہ پڑھنے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اللہ کے نبی کے خادم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں
10 سال کے عرصے میں میرے نبی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تھا یہ کام تو نے کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا تھا یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، کیوں نہ کیا، کیوں کیا تھا۔ حالانکہ 10 سال جو خدمت میں رہے، خلاف طبع اس سے کام ہو سکتا ہے، لیکن زبان نبوت سے کبھی یہ جملہ نہیں سنا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق بنا کر اپنی امت کو پیغام دیا ہے اور بتایا، اے میری امت، اگر تم نامہ اعمال کو وزنی چاہتے ہو، جس ترازو میں تمہاری نیکیوں کا وزن ہوگا، اس ترازو میں سب سے وزنی عمل اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو حسن اخلاق ہے۔ سب سے وزنی عمل نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، یہ سارے عمل مبارک ہیں، لیکن سب سے بڑا عمل، سب سے وزنی عمل جو ترازو میں، وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اتنی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ترغیب دی اور فرمایا کہ عبادت کرنے والا انسان اس مقام اور مرتبے کو بعض مرتبہ نہیں پہنچ سکتا جو انسان اپنے اچھے اخلاق سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، یہ معاشرت ہے، یہ اخلاق ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، نصیحتیں کی، اس میں اللہ کے نبی نے ایک نصیحت یہ فرمائی، اے معاذ، لوگوں کے ساتھ جب تیرا معاملہ ہو تو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگیں، میرے محبوب کے اخلاق سارا قرآن ہے، پورا قرآن میرے محبوب کے اخلاق ہیں۔ صبح کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے، آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، کہیں میرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ کس کی زندگی میں بتا رہا ہوں؟ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان والو، میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے، میں نے اسے نمونہ بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ تمہاری زندگی، تمہاری عبادت، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، تمہاری اخلاقیات میرے محبوب کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر تم ایسا ایمان لے کر آؤ گے جس ایمان میں میرے محبوب کی اتباع ہوگی، تمہارا ایمان قابل قبول ہے، تمہاری محبت کا دعویٰ قابل قبول ہے۔ اگر میرے محبوب کی اتباع کے بغیر ایمان لے کر آؤ گے، کوئی عمل لے کر آؤ گے، میرے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے پیچھے چلو۔ تو اگر ہم اپنی معاشرت کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، معاملات اسلام کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو ایک چیز کا اہتمام زندگی میں کر لیں جو میرے محبوب کے عمل سے پتہ چلتی ہے، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر لیں، اچھے اخلاق۔ یہ پورا معاشرہ آج جو چیز چاہ رہا ہے، معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے۔ نماز پڑھنے والے بھی، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی، روزہ رکھنے والے بھی معاشرے سے بڑے دور ہیں۔ انہیں معاشرت کا پتہ ہی نہیں کہ گھر کی زندگی میری کیسی ہونی چاہیے۔